اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ علی اعدائهم من اول دار العبد العابدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام دین سیکھنے کا جو سلسلہ ہے ہمارا، اس میں وضو کے صحیح ہونے کے شرائط، تو ان شرائط میں سے آخری شرط 11ویں تو یہ ہے کہ وضو کا پانی پہنچنے میں، وضو کا پانی اعضائے وضو تک پہنچنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو۔ بس اگر کوئی ایسی چیز رکاوٹ ہے، پلستر وغیرہ یا کوئی رنگ وغیرہ، تو اسے ہٹا دینا وضو سے پہلے ضروری ہے۔ اور اگر شک بھی کرتا ہے کہ یہ چیز وضو میں رکاوٹ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں بھی اسے ہٹا دینا ضروری ہے۔ پہلے ہٹائے پھر وضو کرے، یا وضو کے دوران اسے ہٹاتا بھی جائے اور وضو بھی کرتا جائے تب بھی صحیح ہے۔ اب یہاں پر مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ ناخنوں کے نیچے جو میل جمع ہوتا ہے، کیا وہ معنی شمار ہوتا ہے یا معنی شمار نہیں ہوتا؟ تو اس کی دو صورتیں، ناخنوں کے بالکل نیچے ہے اور وہ ظاہر نہیں ہو رہی ہے، تو پھر اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، اوپر سے ناخنوں کو دھو لینا کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ظاہر ہو اور جو ظاہر والی جلد ہے اس کے اوپر پانی پہنچنے میں مانع ہو، تو اس صورت میں اسے دور کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ناخن معمول سے زیادہ بڑے ہوں اور اس کے نیچے میل کچیل ہو، تو اس کو بھی صاف کرنا ضروری ہے، ورنہ وضو باطل شمار کیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ خدا نخواستہ کسی انسان کا چہرہ جل جاتا ہے یا ہاتھ وغیرہ جل جاتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے وہاں پر چمڑی میں ایک ابھار قسم کا آ جاتا ہے، تو آبلے نکل آتے ہیں۔ جہاں پر جلن واقع ہوئی ہے ہاتھ میں یا چہرے میں، وہاں پر آبلے نکل آئے، تو آبلے اگر وہ پھٹے ہوئے نہیں ہوں تو اس کے اوپر وضو کا پانی گھما دینے سے کافی ہو جاتا ہے، اور اگر پھٹے ہوئے ہوں تو سوراخ ہو، اگر اس میں پانی اندر جا رہا ہو خود، تو کوئی حرج نہیں، تب بھی اس کے اندر پانی ڈالنا ضروری نہیں ہوتا۔ لیکن کبھی کبھار یہ آبلے پھٹ جاتے ہیں اور اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، تو اس صورت میں یا تو اس کے اندرونی حصے تہ تک پانی پہنچایا جائے، یا ان کو سرے سے کاٹ لیا جائے تاکہ ان کے نیچے جو جلد ہے اس کو اچھی طرح سے دھویا جائے، یعنی اس جلد تک وضو کا پانی پہنچایا جائے۔ اس کے بعد کوئی انسان شک کرتا ہے کہ فلاں چیز جو میرے ہاتھوں پر ہے، چہرے پر موجود ہے، وہ وضو میں مانع ہو سکتی ہے یا مانع نہیں ہو سکتی، یعنی وضو کا پانی جلد تک پہنچنے میں مانع ہو سکتی ہے، مانع نہیں ہو سکتی، اور یہ اس کا جو احتمال ہے، شک جو ہے وہ عقلاء کی نظر میں معقول ہو، یعنی سب عقلاء یہ کہتے ہوں کہ ہاں یہ بات تو درست سے ہو سکتا ہے کہ مانع ہو۔ مثال کے طور پر رنگ ریز انسان ہے، رنگ کا کام کرنے والا انسان ہے، چونے وغیرہ کا رنگ جو ہے، جو عام طور پر جلدی سے اتر جاتا ہے، پانی کو ہاتھوں کو پانی سے دھوتے ہوئے جلدی اتر جاتا ہے، تو اس صورت میں ضروری ہے کہ اگر شک ہو رہا ہے تو اس چونے وغیرہ کا جو رنگ ہے اس کو اتنا دھو لے کہ وہ وہاں سے صاف ہو جائے، اور اب جلد تک پانی پہنچنے میں رکاوٹ کا احتمال باقی نہ رہے۔ تو چونکہ عقلاء کی نظر میں یہ احتمال معقول ہے، لہٰذا اسے دھونا ضروری ہے، اتنا دھویا جائے کہ وہ یقین اور یا اطمینان حاصل ہو جائے کہ اب رکاوٹ نہیں بنے گا۔
اسی طرح کا اور مسئلہ ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ پلستر وغیرہ کا کام کرتا ہے، تو بعض مرتبہ جو ہے اس کے ہاتھوں میں جو ہے وہ اس کا رنگ کلر وغیرہ رہ جاتا ہے، ایک سفیدی سی نظر آ جاتی ہے، وہ اگر وضو کے پانی پہنچنے میں مانع ہوتی ہو تو اسے صاف کر لینا ضروری ہے۔ لیکن اگر وضو کا پانی پہنچنے میں مانع نہیں ہوتی اور اگر ہاتھ گھما کر پانی کو پہنچائیں تو جلد گیلی ہو جاتی ہے، اس صورت میں پھر اسے مزید صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور وضو بھی اس کا صحیح ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک انسان وضو کے بعد شک کرتا ہے کہ جو فلاں چیز معنی موجود تھی میرے ہاتھوں میں، وہ چیز وضو کے اعضاء تک، یعنی وضو کے اعضاء کی جلد تک پانی کو پہنچنے میں معنی تھی یا معنی نہیں تھی، تو اس صورت میں اس کا وضو صحیح شمار کیا جائے گا۔ البتہ اگر وہ اس وقت وضو کرنے کے دوران متوجہ نہیں تھا کہ یہ چیز معنی ہوتی ہے یا معنی ہے یا نہیں ہے، یعنی اس چیز کی طرف متوجہ نہیں تھا جو چیز معنی ہوتی ہے عام طور پر، اور وضو کے بعد شک کرتا ہے، تو اس صورت میں احتیاط مستحب یہ ہے کہ وضو کو دوبارہ کر لیں، چونکہ متوجہ نہیں تھا کہ یہ چیز معنی ہے۔ اگر متوجہ ہوتا تو پانی کو اچھی طرح سے جلد تک پہنچانے کی کوشش کرتا۔ اب یہاں پر بعض مرتبہ ہماری جلد پر کوئی ایسی چیز لگی ہوتی ہے جو اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، تو وضو کے بعد اگر آپ شک کرتے ہیں کہ یہ معنی ہوئی ہے نہیں ہے تو پھر اس صورت میں وضو آپ کا صحیح ہے۔ لیکن اگر آپ احتمال دے رہے ہوں کہ وضو کرتے وقت آپ اس کے معنی ہونے کی طرف متوجہ نہیں تھے، تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ وضو کو دوبارہ کر لیں۔ اب یہاں پر وضو کرنے کے بعد ایک انسان شک کرتا ہے کہ فلاں چیز جو معنی ہے موجود تو ہے، لیکن یہ وضو کرنے سے پہلے موجود تھی یا وضو کرنے کے بعد یہ ہاتھ وغیرہ کو لگی ہے، تو اس صورت میں اس کا وضو صحیح شمار ہوگا۔ لیکن اگر وضو کے دوران یہ متوجہ نہیں تھا کہ یہ چیز موجود ہے یا نہیں ہے، تو اس صورت میں احتیاط مستحب یہ ہے کہ وضو کر لے۔ وضو کرنے کے بعد انسان ایسے ہی شک کرتا ہے کہ کیا کوئی ایسی چیز وضو کرنے کے دوران موجود تھی جو معنی ہو سکتی تھی یا اصل موجود نہیں تھی، یعنی اس چیز کے وجود میں شک کرتا ہے، تو اس صورت میں اس کا وضو اس کا صحیح ہوگا اور اس کے شک جو ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں وضو کے احکام میں، اور وضو کے احکام جو ہے یعنی وضو کا جو بیان ہم کر چکے ہیں اور جو شرائط بیان کر چکے ہیں، اس کے علاوہ کچھ دیگر احکام ہیں جس کے بارے میں بیان ہو رہا ہے۔ تو مثلا اگر کوئی ایسا انسان ہے جو شک کرتا ہے بہت وضو کے شرائط میں، پتہ نہیں وضو کی شرائط تھی یا نہیں تھی، پتہ نہیں پانی پاک تھا نہیں تھا، پتہ نہیں پانی مطلق تھا نہیں تھا، پتہ نہیں کوئی چیز معنی تھی نہیں تھی، زیادہ شک کرتا ہے، تو اس شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ بھائی اپنے شک کی پرواہ مت کریں، یعنی اس کا وضو ہر صورت میں صحیح ہے۔ یعنی جس طرح نارمل اگر انسان ہوتا تو اس چیز کی طرف شک نہ کرتا، یعنی اگر نارمل ہوتا شک نہ کرتا تو لہٰذا اس پر بھی وہی حکم جاری ہوگا، یعنی اپنے شک کی پرواہ نہیں کرے گا۔ وضو کے بعد انسان شک کرتا ہے کہ کوئی ایسی چیز واقع ہوئی ہے تو جو وضو کو باطل کرتی ہے نہیں کرتی ہے، تو اس کا وضو صحیح ہے۔ البتہ اگر اگر مرد نے استبراء نہیں کیا ہے، جو پیشاب کرنے کے بعد مرد کے لیے استبراء کرنا مستحب ہے، وہ اس نے نہیں کیا، اور بعد میں کوئی ایسی رطوبت خارج باہر آ جاتی ہے
تو شک کرتا ہے کہ یا پیشاب ہے یا پیشاب نہیں ہے، تو اس صورت میں اس رطوبت پر پیشاب کا حکم لاگو ہوگا، یعنی اسے پیشاب شمار کیا جائے گا، اور اس کا یہ جو وضو ہے وہ باطل شمار کیا جائے گا۔ تو طہارت کرنے کے بعد یہ ضروری ہے کہ وضو دوبارہ انجام دے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ پیش آ جاتا ہے یہ کہ کوئی انسان شک کرتا ہے کہ اس نے وضو انجام دیا ہے یا نہیں دیا ہے، ضروری ہے کہ وضو کر لے، کیونکہ شک کی صورت میں وضو ثابت نہیں ہوتا۔ وضو کے لیے آپ نے وضو کر لیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو یقین ہونا ضروری ہے۔ آپ نے غسل کر لیا ہے یا تیمم کر لیا ہے تو اس کے لیے آپ کو یقین حاصل کرنا ضروری ہے۔ شک کی صورت میں اس کو کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے، لہذا ضروری ہے کہ آپ وضو کر لیں۔ اس کے علاوہ اور بھی وضو کے احکام ہیں جو آئندہ درس میں بیان کیے جائیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔